السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے سبھی عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے نظم قبر، جو اختر الایمان نے لکھی ہے۔ اس میں ایک قصہ انہوں نے منظوم کیا ہے جو ایک نہایت ہی سبق آموز ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے، بھنور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے۔ تو اس کی تشریح ہے کہ یہ مصرع نظم قبر سے لیے گئے ہیں، اور اختر الایمان فرماتے ہیں کہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے یہ ایران کے ایک شہر کا قصہ ہے۔ اس دنیا میں آنے اور جانے یعنی حیات اور موت کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ زندگی ایک ایسا بھنور ہے جس میں ہر چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا، پھنسا کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس شہر کے کسی قصبے کا کوئی بڑا رئیس موت کے پھیلائے ہوئے جال میں ایسا پھنسا کہ اس کی کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ ہر ایک طبی مدد پر ہر دوا علاج غرض، ہر ایک طبی مدد ہر دوا علاج غرض، وہ سب جو قبضہ انسان ممکنات میں تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس رئیس نے اپنے علاج کے لیے ہر طریقہ آزمایا، ہر دوا جو کچھ انسان کے بس میں تھا سب کچھ کیا۔ کہا کیا تمام مسیحا قریب و دور جو تھے، طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا۔ تو اس کی تشریح ہے، دور اور نزدیک کے تمام حکیم و طبیب علاج کی غرض سے بلائے اور دھن و دولت سے مالا مال کیا، گویا پیسہ و دولت کی کوئی پرواہ نہ کی، اور علاج و معالجے کا انتظام کیا گیا۔ مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ آخر وہی ہوا جو خدا کو منظور تھا، اور موت نے بیٹے سے باپ کو چھین لیا، یعنی رئیس کی موت ہو گئی۔ خبر یہ پھیل گئی دور پاس میں پل بھر میں، ہر ایک روتا تھا زار و قطار سن سن کر، پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا، وہ سینہ پیٹ کر کہتا تھا بار بار پدر۔ تو اس کی تشریح ہے کہ رئیس کے مرنے کی خبر جلد ہی دور اور نزدیک ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر آدمی خبر سنتے ہی رو رہا تھا، اور ہر ایک کے دل پر بیٹے کے تڑپ تڑپ کر رونے کا گہرا اثر تھا۔ بیٹا اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر پیارے ابا پکار رہا تھا۔ چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہم سب کو، جہاں نہ دولت نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹھری ہوگی اکیلے رہنا ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، بیٹا پکار پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں نہ کوئی دوست ہے نہ ساتھی، اور نہ کوئی مددگار ہے، اندھیری کوٹھری ہے اور وہاں اکیلے رہنا ہے۔ نہ کھانا پانی جہاں ہے نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسی بھی گزرے گی خود ہی سے نہ ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ جس جگہ میرے والد کو جانا ہے وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہے، اور نہ ہی روشنی ہے، کوئی سہولت کا انتظام نہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جو وہاں گزرے گی وہ خود ہی سہنی ہے اور خود ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اگلا شعر ہے، ہر ایک چیز کو ترسو گے ہائے ہائے وہاں، کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ آپ کو ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ ہر چیز کو ترسو گے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی مدد کو کوئی نہ آئے گا۔ غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں، اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا۔ اس کی تشریح ہے کہ اس جنازے میں کوئی غریب شخص بھی شامل تھا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔
سنی جو آہ و بکا اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ تو اس غریب شخص کے بیٹے نے جو آہ و زاری اور رونا دھونا سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے اس بچے نے اپنے باپ سے بہت ہی معصومیت سے پوچھا کہ بابا کیا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں؟ گویا غریب کے بیٹے کو قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر کی جیسی لگی۔ تو یہ قبر نظم جو ہے مکمل ہو گئی۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہوگا۔ والسلام، خدا حافظ۔